کیوں نہ مولا حسین دا ذکر کریے اس واسطے میرے بھائیاں نے ہر سال علماء نو بلاندے نے نعت خاناں نو تانوں بلاندے نے مینوں بلاندے نے اج بھی مینوں بلایا تانوں بلایا کدے واسطے آکھیا آ جاؤ رل کے بیٹھ کے مولا حسین دا ذکر کریے سخیاں دے نام دی محفل سجا لئیے انہاں دا نام لئیے بلکہ انہاں دے نام دے نعرے ماریے اسی ٹردے گانے چلدے پھردے اے ہوئے نعرہ مارنے کہنے عظمت آل نبی جنوں نہیں آندا انہوں معافی ہے جنوں آندا ہے ہاتھ چکے بیٹا ماشاءاللہ اللہ تمہارا سلامت رکھے نوجوانوں سدا جوانیاں مانو کتنے پیارے ہو ماشاءاللہ تسی حضور دی آل دا نام لا رہے ہو آنکھو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی پیار محبت نہ بولو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں ہے یہ فرمان نبی ہے یہ فرمان نبی چھوڑ نہ جانا لوگوں ہے یہ فرمان نبی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر و آمرا حاکم و صادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جن نے میری سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو باواز بلند ایک باری محبت نہ دروشی پڑھ کے سناؤ ذرا الصلاۃ میں ابتدا چ بھی گزارش کی سی ہن پھر میں گزارش کی تے کچھ چند بندیاں نے دروشی پڑھیا ہے باقی ایک دوجے دا منہ ویکھ رہے نے سب تو بڑی عبادت اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جائے تے اے بھی جے بندیاں نو کہہ کوا کے پڑھنا ہے
ساری زندگی گزر گئی محافل چاہتے ہیں لیکن سانو حالے تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یا جدو درود شریف کیا جائے تو بلکہ کہن تو بغیر سانو پڑھنا چاہیے ہے یہ تو اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے آخر تک ہر بندہ پاویں کو کھلوتا ہے پاویں بیٹھا جتنے مرضی ہے لیکن محبت نہ درود شریف سارے ذرا پڑھو ذرا الصلاۃ کربلا دے والیا تیرے نصیبانو سلام کیڑا سلام پیش کرنا آیا ذرا سجاد کھڑا کر کے زیارت کرواؤ ماشاءاللہ چکی رکھو ذرا میرے پتہ لگ جائے کنے کے بندیاں دا موڈ ہے جی ٹھیک ہے تسی بھی نہ دیو جی سبحان اللہ جی سلام پیش کر لیے ذرا پیار محبت نہ سینے دا زور لا کے آکھو ذرا کربلا دے والیا تیرے نصیبانو سلام چکنا نے شرمانا نے ایک آواز نہ رکھو ذرا کربلا دے والیا تیرے نصیبانو سلام دین لئی کٹیا ہویا سبنا شہیدانو سلام مل کے دین لئی کٹیا ہویا سبنا سلام دین لئی کٹیا ہویا سبنا ذرا غور کرو اسی کی کہہ رہے ہیں کہ کنہ دا نام لے رہے ہیں آج 24ویں سالانہ یہ محفل سجائی جا رہی ہے تے مولا حسین دے ذکر دی سجائی جا رہی ہے او یارو جنہ 6 مہینیاں دا لال بھی قربان کر چھڑیا 18 سالہ چڑھتی جوانی علی اکبر جیسا جوان پتر وار چھڑیا جنہیں پتیجے وار چھڑے نے جنہیں پانجے قربان کر چھڑے نے جنہیں اپنے ویرانو قربان کر چھڑیا ہے اپنی جان آفرین دے سپرد کیتی ہے ایسے دین واسے جنہیں اپنا خاندان ذبح کروا چھڑیا ہے آج اسی کیوں نہ انہاں دا نام لئیے کیوں نہ انہاں دا ذکر کریے بڑے مقدرہ والے ہو اپنا بستر چھوڑ کے آئے ہو اپنا گھر-بار چھوڑ کے آئے ہو اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے آئے ہو میں تو انہوں مبارک پیش کرنا نالے سلام پیش کرنا کوئی ٹی وی ویکھدا ہوئے گا کوئی ڈرامے تے فلماں ویکھدا ہوئے گا کوئی دنیا دیاں گپاں ماردا ہوئے گا کوئی کہہ کے لا کے ہسدا ہوئے گا کنے مقدراں والے ہو آج اپنے نبی دے پتراں دا ذکر سن رہے ہو ایک اچھی ساری سبحان اللہ آکھو ذرا سارے ہن سارے شامل ہو جو سجاد کھڑا کر کے آکھو ذرا کربلا دے والیا تیرے اور گل سنو یہ پڑھو اور یہ عقیدہ رکھ کے پڑھو امام الانبیاء گنبد خضرا سانو ویکھ رہے نے حضور نو پتہ ہے میرا کیڑا کیڑا غلام ہے آج گرمی دی شدت اندر اپنا بستر چھوڑ کے آیا ہے تے میرے نواسے حسین ابن علی نو سلام پیش کر رہا ہے جڑا سلام پیش کرن آیا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا کربلا دے جڑا ہاتھ نہیں چکدا اس مصرے سے وہ ہاتھ پھڑ کے نال دتا کر دے کربلا دے والیا تیرے کربلا دے والیا تیرے نصیبانو سلام دین لئی کرسی واسطے نہیں اقتدار واسطے نہیں دنیا
دنیاداری واسطے نہیں، دین لئی وہ حالے ملہ نو سمجھ ہی نہیں آئی جڑاند ہے حسین کرسی واسطے گیا، حسین اقتدار واسطے گیا، نہ کہا بدبختہ زبان پاک کر آتے نو دساں دین لئی، دین لئی کٹیاں ہویا سبنا شہیداں نو سلام، ایک بار پھر آکھو ذرا دین لئی کٹیاں ہویا سبنا۔ اللہ تعالیٰ بدعو لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد رؤوف الرحیم نور ذاتی لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسرد دولا امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم دی وادی شہنشاہ کائنات فخر کائنات محسن کائنات مرکز کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر بسات عز و نیاز عدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں، میں اپنے خالق و مالک جل وعلا دا شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت بانی محفل محترم جناب محمد عمران ساکی صاحب، انہوں نے حکم کیتا میں انہوں نے وعدہ کیتا بحمداللہ اللہ نے وعدہ نبھان دی توفیق عطا فرمائی۔ میں وعدہ دے مطابق حاضر ہو گیا اور پہلی مرتبہ میں تواڈے اس گاؤں دے اندر حاضر ہویا، بڑا گھر دے اندر حاضر ہویا۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ تساں جتنے احباب آئے ہو اعتراف و اکناف تو جتنے قدم چل کے آئے ہو، میں تمام واسطے یہ دعا کرنا میرا مالک میرا خالق ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے۔ مالک تہاڈا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے، میرا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے۔ آج دی اس محفل نو اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جنہ میرے دوستاں نے بھائیاں نے اس محفل نو بنایا سجایا، جو بھی انتظام و انسلام فرمایا، اللہ انہ دی ایک کاوش، اے جذبہ، اے خلوص، اے محبت، اے چاہت اپنی بارگاہ شرف قبولیت دے نال نوازے۔ عزیزان گرامی وقت دے دامن چ لمبی چوڑی گنجائش نہیں، میرے تو قبل تساں بڑا پیارا قبلہ جامی صاحب دا خطاب سماعت فرمایا، میں بالکل ٹو دی پوائنٹ اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان دی کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تو انو میں نو سن کے سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی میری گفتگو جو مضمون میرے ذمے میں انشاءاللہ اس مضمون تے ہی بات کرن دی کوشش کراں گا۔ اگر اسی تاریخ اسلام دا مطالعہ کریے، اسلام دے دامن دے اندر سانو بڑے بڑے شہید نظر آن گے۔ میں گزارش کراں گا بڑی مہربانی، پینڈا میں بڑا لمبا چوڑا کر کے آیا بھی پہلی مرتبہ، میں نے نہیں پتا تو اڈے سنن دا مزاج کی ہے، تسی کیویں دی تقریر سن دے ہو، میں نے اس گل دا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن میں امید کراں گا جویں جویں تو اڈے سنن دا انداز بدلدا جائے گا انشاءاللہ میرے سنان دا انداز بھی بدلدا جائے گا۔ اے وچ وچ جڑا تسی اپنی تقریر شروع کر لیندے ہو نا تے میں ڈسٹرب ہو جانا۔ دیکھو اگر بستر چھوڑ کے آئے ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، تے جس کم واسطے تسی آئے ہو، دیکھو میں ایڈی دوروں آیا، ساکی صاحب نے میں نے بلایا، اگر میں کچھ سنا کے نہ جاواں تے تسی آکھو کہ جناب مولانا صاحب آئے تے بڑی دوروں سن پر پینڈا کھوٹا رہا ہے، مقصد ادھورا رہا ہے، کوئی مقصد بیان نہیں کر پائے۔ یہ تسا تبصرہ کرنا جناب، پہلے علامہ صاحب اسی تے تبصرہ کرنے ہیں نا،
بلکہ کئی تے بیلی انج دے ہوندے نے جڑے ترازو لے کے نا تے محفل تو فوراں بعد دعا ہونی ہے لنگر لینا تے گھر جان تک اساں تبصرہ کرنا ہے کیڑا مولوی ٹھیک رہا ہے کی تقریر صحیح ہوئی ہے کدی نہیں صحیح ہوئی اساں اس ویلے جناب نمبری کر کے نمبر دے کے جانا اے اتنے نمبر نے تے اتنے نمبر نہیں پہلے مولوی نے اینا ٹیل ماریا دوجے نے اینا ماریا اسی اینا چیزاں ول دھیان کرنے ہیں کسی دی سر صحیح لگی کسی دی نہ لگی لوگو خدا دی قسم اٹھا کے آنا یہ گل یاد رکھیا جی اچھا پڑھنا نیما پڑھنا سر لہج پڑھنا ان چیزاں دا نا تقریر نہیں ہے تقریر ہوئے جو اللہ دا قرآن بیان کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنائی جائے اور انہوں نے بندہ غور نہ سنے محبت نہ سنے عقیدت نہ سنے یہ کوئی سواد نہیں ہوتا محفل دا کہ جناب جڑے خطیب صاحب ہوں وہ بار بار یہ کہہ جانا او پتر میرے ول ویکھ او بھائی جان میرے ول ویکھو او جناب میری گل سنو او میرے ول ویکھو میری مل توجہ کرو یہ سواد نہیں ہوندا تساں ویکھیا پرے دے بندے ہو پرے لگی ہوئے تو کوئی بندہ دوجی گل کردا ہوئے پہلی گل تے تسی ویکھو گے نہیں ہر بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے گا جڑا ایک بندہ گل کردا ہوندا ساری پرے دی توجہ ادھر ہوندی ہے اگر کوئی بولدا ہوئے تے نال دا بندہ انہوں ہو جمار کے آندا او چپ کر تینوں پتہ نہیں او ساڈا سردار ہے یہ ساڈا چودھری ہے یا ساڈا معتبر بندہ ہے یا وہ بندہ گل کر رہا ہے نا انہوں گل کرن دیو دی گل سنو جدوں گل مکمل کرے گا پھر تو اے پرے دا اصول ہوتا ہے ہر محفل دے اصول ہوندے نے سیاسی جلسہ ہوئے کوئی بندہ نہیں ٹس تو مس ہوندا عمران خان دا جلسہ ہوئے زرداری دا جلسہ ہوئے نواز شریف دا جلسہ ہوئے سیاسی بیستے جلسے ہو ہر بندہ جناب پورے نظم و ضبط نال اس جلسے سے بیندا ہے لیکن جدوں نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا جلسہ ہوئے حضور دی اولاد دا جلسہ ہوئے حضور دے پتران دا ذکر ہوئے حضور دے خاندان دا ذکر ہوئے حضور دے صحابہ دا ذکر ہوئے حضور دی اہل بیت دا ذکر ہوئے تے پھر بندیاں نو جناب بندہ بار بار سمجھاوندا رہے میں سمجھنا اے بھی گل کوئی ایڈی کوئی چنگی گل نہیں سب تو پہلی گل ہے چلے سال ہو گئے سانو محفل کر دیاں تے سانو انہاں گلاں دا شعور ہونا چاہیے جیڑی گل سنائی جائے بس اس گل ول توجہ کیتی جائے جے ہن تہاڈی توجہ پوری میرے ول ہو گئی ہے تے میں اپنے مضمون دا آغاز کر سکنا انج نہیں پوری سبحان اللہ چاہیے مینوں سارے دے پورا مجمع محبت نہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی ہن میری گفتگو اے وے میں عرض کر رہا کہ تاریخ اسلام دا اگر مطالعہ کیتا جائے بابا جی اسلام دے دامن دے اندر سانو بڑے بڑے شہید نظر آؤں گے اے وے میری تقریر دی ابتدا بڑے بڑے شہید نظر آن گے ان دیاں شہادتاں دے اندر بڑا بڑا درد نظر آئے گا جنہوں کہندے نے درد بڑی شہادت بڑیاں بڑیاں نے ایک دو تین چار نہیں بڑیاں بڑیاں شہادتاں نے اسلام پھیلے ہی شہادتاں دے نالے بڑیاں بڑیاں شہادتاں اسلام دے دامن چ موجود نہیں بڑیاں درد بڑیاں شہادتاں موجود نہیں مگر جیڑی شہرت امام عالی مقام امام عالی مرتبت شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نگاہ علی المرتضی امین امانت خدا جلوہ شمس الضحیٰ نقشہ بدر دجا پیکر صبر و رضا قرآن و سنت محافظ عدالت و امامت پیشوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نو جو شہرت حاصل ہوئی ہے کسی دی شہادت نو او شہرت حاصل نہیں ہوئی جی سمجھ آ رہی جیڑی شہرت امام پاک دی شہادت نو حاصل ہوئی ہے کسی دی شہادت نو او شہرت حاصل میں لفظ شہرت استعمال کر رہے ہیں مہربانی کرنا لفظ بدلنا نہ بعض بندے بدل جاندے نے نا لفظ شہرت جیڑی شہرت امام پاک دی شہادت نو حاصل ہوئی ہے وہ کسی دی شہادت نو شہرت حاصل نہیں ہوئی تھوڑا جا بات میں کھولنا چاہنا کہ شہادتاں بڑیاں درد بڑیاں نے تسی جان دیو اے جڑا لقب سید الشہداء ایک کنہ دا لقب ہے کسے بندے نو پتہ ہے نہیں پتہ میں دسنا ہاں تسی تے علامہ صاحب نو ماشاءاللہ میں عوام دی بات کر رہے ہیں
عام میں حضرت جی جتھے بھی جانا نا، جتھے بھی اگر پوچھا جائے نا، لوگوں نے نہیں پتا کہ سید الشہداء جڑا ٹائٹل ہے، یہ جڑا لقب ہے، اس لقب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات نو ملقب فرمایا ہے، وہ ذات کیڑی ہے؟ میرے نبی پاک دے بڑے شفیق چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ویسے میں اس بات دا بھی قائل ہاں کہ سید الشہداء امام حسین دی ذات بھی ہے، لیکن یہ لقب جڑا ہے جنہاں نو حضور نے عطا کیتا ہے، امام حسین نو سید الشہداء میں کہہ رہے ہیں، اسی کہہ رہے ہیں، لیکن امام حسین دی بات نہیں، امیر حمزہ نو حضور نے خود لقب عطا فرمایا ہے سید الشہداء۔ آپ میدان احد اندر جام شہادت نوش فرمایا، اشارہ دینا چاہنا، شہید ہو گئے، آپ دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا، آپ دا کلیجہ نکالیا گیا، انہوں چبایا گیا، اندازہ کرنا کنا درد اس شہادت اندر، آپ دی نک مبارک کٹ دیتی گئی، اکھاں نکال دیتیاں گئیاں، اینا درد جسم دا مصلح کیتا گیا، یہ تھوڑا درد نہیں ہے۔ آؤ احادیث دا مطالعہ کر کے دیکھو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہندے نے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کدے انج روندے نہیں سی ویکھیا جنہ حضرت امیر حمزہ دی شہادت والے دن حضور روئے نے۔ حضور نو نہیں تکلیف پہنچی، حضور اینا روئے، آنسواں دا تسلسل جاری ہے، ساون دے بادل دی طرح نیر بہ رہے نے، حضور رو رہے نے، چشمان مقدس تر نے، اتھے حضور نے فرمایا میرا چچا سید الشہداء ہے۔ انہا درد آپ دی شہادت اندر، مگر حضرت امیر حمزہ دی شہادت نو شہرت حاصل نہیں ہوئی جڑی حضرت امام حسین دی شہادت نو حاصل ہوئی ہے۔ نمبر 2، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، مرید مصطفیٰ بلکہ مراد مصطفیٰ، مٹھا بولے سبحان اللہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شہید ہوئے، مصلی امامت جسر جدو آپ پہ حملہ ہویا، آپ نے آنتیاں بخیر آ گئیاں، آپ نے دودھ پلایا گیا، آنتیاں درستے باہر آ گیا، نبیز پلایا گیا، آنتیاں درستے باہر آ گیا، حتیٰ کہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ یہ میں کسی ایم پی ایم این دی گل نہیں سنا رہا، 5 لاکھ مربع میل دا حاکم، لوگوں نے کی پتا ہوئے اتنا بڑا حاکم، ملت اسلامیہ دا قائد، ملت اسلامیہ دا لیڈر، 5 لاکھ مربع میل دا حاکم جڑا زمین تے زلزلہ آوے تے پیر دی ٹھوکر مار کے آندا ہے زمین ساکن ہو جا، تیرے تے عدل کرنے والا عمر نہیں کھلوتا، زمین ساکن ہو جائے۔ اتنا بڑا حاکم بے دردی نہ شہید کر دیتا گیا، مگر آپ دی شہادت نو شہرت حاصل نہیں ہوئی جڑی مولا حسین دی شہادت نو حاصل ہوئی ہے۔ گل بڑی سادہ اور بڑی توجہ ہے، توجہ کرنا ذرا، توجہ طلب ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شیر میں بڑے ہوتے ہیں اللہ دے فضل نال، میں ساری تقریر تسی آکھو نا شیر اج کرنی ہے تو میں ساری تقریر شیر اج کر سکنا، لیکن اے جڑی گل ہے نا میرا مزاج کچھ انجدا ہے، مینوں اوناں چر سر لان دا سواد نہیں ہوندا جنہ چر میں کوئی گل سمجھا نہ لواں۔ تسی بھی سمجھنا چاہ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا بس میں تواڈے ذوق دی ترجمانی والا آن لگا، بس ایک دو گل رہ گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی آپ بھی وقت حاکم، خلیفہ وقت، امیر المومنین، 40 دن مسلسل آپ سے پانی بند رہا، اس کنویں دا پانی بند جڑا کنواں آپ اپنے پیسیاں نہ خرید کے مسلمانوں دے نام لایا ہے، حتیٰ کہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی بڑا درد ہے، مگر آپ دی شہادت نو بھی او شہرت حاصل نہیں ہوئی جڑی مولا حسین دی شہادت نو حاصل ہوئی۔ چوتھی اور آخری مثال، حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ والد محترم نے حضرت امام حسین نے مرتبہ اپنی جگہ تھے، فضیلت عظمت اپنی جگہ تھے، مگر جیڑی شہرت امام حسین دی شہادت نو حاصل ہوئی ہے مولا علی دی شہادت نو بھی حاصل نہیں ہوئی. کوئی سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہ؟ یہ میں 4 مثالاں تواڈے سامنے رکھیاں نے. ہن تسی آکھو گے نوری صاحب پھر یہ بھی دسو وجہ کی ہے؟ تواڈے ذہن وچ اس ویلے سوال گردش کر رہے ہیں کہ آخر سانو دسو نا وجہ کی ہے. وہ بھی شہید اسلام واسطے ہوئے، مولا حسین بھی اسلام واسطے ہوئے. کوئی دنیا دا سکالر علامہ فاما نہیں کہہ سکتا کہ یا انہاں دی شہادت اسلام تو ہٹ کے سی یا انہاں دی شہادت اسلام واسطے بھی تو انہاں دی شہادت اسلام واسطے نہیں، سب دی شہادت اسلام واسطے بھی. لیکن تھوڑا جا امتیاز ہے، میں اپنے خطیبانہ لہجے چ جملے چ کہنا چاہنا، جے توجہ ہے تو کہہ دیں. میں ایج نہیں کہنا، چلو بزرگ نام بھی بولن سبحان اللہ تے کوئی گل نہیں، بزرگاں دا بہنے بڑی گل ہے، باعث برکت ہے. سفید والاں دا حیات ہے اللہ بھی میرا رب بھی کردا ہے تے کوئی گل نہیں. بزرگ بیٹھے نے، بزرگ نام بھی بولن کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جڑے جوان منڈے بیٹھے نے انہاں دا تے حق بندا ہے نا اونچی سری سبحان اللہ فرما. اچھا جڑا جوان بیٹھا ہے ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے مینوں زیاد کروا دیو. ماشاءاللہ بزرگاں نے بھی ہاتھ چک لینے. چلو اللہ بزرگاں کو سلامت رکھے جی. محبت نہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ. حضرات سنو، سب کی شہادت تمام شہداء اسلام سب کی شہادت اسلام پھیلانے کے لیے ہوئی. آقا حسین کی شہادت اسلام بچانے کے لیے ہوئی. یہ کھولو ذرا تھوڑا جا، یہ کچھ کو تیز کرو ذرا. یہ چلنا ہے پہلے اور چل گیا جی میں سادہ چلنا سی، ہوں ذرا یہ میرے مطابق چلنا ہے. تو جو ہے جی میرے والے بولو ذرا سبحان اللہ. سب دی شہادت اسلام پھیلان واسطے ہوئی ہے. آقا حسین دی شہادت اسلام بچان واسطے ہوئی ہے. جدوں اسلام بچان دی واری آوے نا بابا جی پھر 6 مہینیاں دا لال علی اصغر بھی قربان کرنا پیندا ہے. یہ کوئی سوکھا کام نہیں جے، میدانی کربلا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کیا نہیں آسان ہے، میں سنا کے کاموں کی چلا جاؤں گا تو سن کے اپنے گھراں چلے جاؤ گے. لیکن خدا دی قسم ہے تواڈے چ کون ہے جنوں اپنے پتر پیارے نہیں؟ او یارو تواڈے چ کون ہے سنان دی حد تک نہ رہنا، تھوڑا جہا ذرا گہرائی چ اترو. تواڈے چ کیڑا بندہ ہے جنوں اپنی اولاد پیاری نہیں؟ کون ہے جنوں بھتیجے پیارے نہیں؟ کون ہے جنوں بھانجے پیارے نہیں؟ کون ہے جنوں اپنے ویر پیارے نہیں؟ ہر بندے نوں پیارے نے. سوچ کے جواب دیا جے آقا حسین اپنے پتر پیارے نہیں سن؟ پتر نہ لڑو یار، نہ لڑو، خدا واسطے نہ لڑو. تسی پہلے اپنی لڑائی شروع کیتی ہے یار، چپ کر کے بہو وجہ بہنا تھے. ایک بری پھر بولو سبحان اللہ. آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے جنہ دین ماں سے سارا کچھ قربان کیتا ہے، تن من دن ہر سواری ہے. اسی کیوں نہ مولا حسین دا ذکر کریے. اس واسطے میرے بھائیاں نے ہر سال علماء نو بلاندے نے، نعت خاناں نو تانوں بلاندے نے، مینوں بلاندے نے. اج بھی مینوں بلایا، تانوں بلایا. کدے واسطے آکھیا آ جاؤ رل کے بیٹھ کے مولا حسین دا ذکر کریے، سخیاں دے نام دی محفل سجا لئیے، انہاں دا نام لئیے، بلکہ انہاں دے نام دے نعرے ماریے. اسی ٹوٹدے ویندے چلدے پھردے اے ہوئے نعرہ مارنے کہنے عظمت آل نبی. جنوں نہیں آندا انہوں معافی ہے، جنوں آندا ہے انج ہاتھ چک کے بیٹا ماشاءاللہ اللہ تانوں سلامت رکھے. نوجوانوں سدا جوانیاں مانو، جن پیارے ہو ماشاءاللہ تسی حضور دی آل دا نام لے رہے ہو. آکھو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی. پیار محبت نہ بولو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. ہے یہ فرمان نبی
سنی تو جو نہ سنیا جے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے کیویں نہ پیار فرمایا امام حسن نہ پیار دا انداز نرالا امام حسین نہ پیار دا انداز نرالا جدوں امام حسین دی باری آئی ہے لوگو میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن ایسا آیا مولا حسین نے بلایا فرمایا بیٹا حسین جی نانا جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا قریب آ جاؤ مولا حسین قریب آ گئے نے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے قریب بلا کے حضور نے اٹھا لیا اٹھا کے سینے دنا لایا چومیا چوم دیا میرے آقا نے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں کنہ دے ذکر واسطے آئے ہو بلکہ میں آکھاں گا پوری محبت نہ بیٹھے آ دے تسی لاجپالاں دے ذکر واسطے آئے ہو تسی لاجپالاں دے ذکر واسطے آئے ہو مولا حسین نبی پاک علیہ السلام نے اپنے موڑیاں تے بٹھا لیا کندھیاں تے بٹھا کے امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ پاک دیاں گلیاں چ جا رہے ہیں سامنے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں مندر ویکھ کے خوش ہو کے آندے نے صدقے جاواں سواری کڈی سونی صدقے جاواں سواری کڈی سونی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس گل نوں بڑھا دیا ہویا فرمایا اے میرے پیارے غلام سواری تے سونی ہے ذرا اتے ویکھ سوار کڈا سونا یار اے جنی ذرا تازہ دم ہو کے بولو سبحان اللہ پورے عشق نہ بولو سبحان اللہ میں دعا کر دینا یا اللہ تیرے نبی دے نواسیاں دا ذکر سن کے محبت نہ سبحان اللہ کہے مجبور ہو کے نہیں محبت نہ سبحان اللہ کہے آج راتی جا کے چار پائی تے لیٹ جائے مولا حسن دا بھی دیدار نصیب ہو جائے مولا حسین دا بھی دیدار نصیب ہو جائے مرضی تو اڈی ہے اس تو وڈی دعا دے دینا یا اللہ جڑا ہو رہے اس تو اچھی سبحان اللہ سے محفل چاہ کے راتی جا کے لیٹ جائے حسنین کریمین دا بھی دیدار نصیب ہو جائے انہ دے نانے مصطفیٰ دا بھی دیدار نصیب ہو جائے ایک میری پھر بولو سبحان اللہ پورا ٹیلا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ جی میں ایک کماں میرے کہن کے بغیر ہون اپنی مرضی نہ کہو سبحان اللہ اچھا تسی ماشاءاللہ ہے سارے ذوق والے ہو بڑے ذوق والے ہو رات دے 11:30 ہو رہے نے تے 12 دے قریب ہے اس ٹائم ہی اگر بندیاں دا دیہاتی ماحول دے اندر ذوق انج دا لب جے تے میں نہ سونے تے سواگا ہے ویسے تسی بولنے چل دیو نا چلو اللہ تو انہوں سلامت رکھے او کوئی کسی دا نام لے کے خوش ہوندہ ہے کوئی کسی دا نام لے کے خوش ہوندہ ہے تسی کڑے مقدرہ والے ہو تسی نبی پاک دے پتران دا نام سن کے خوش ہو رہے ہو حضور دے ذکر واسے بولو سبحان اللہ اچھا میں نے ایک بڑی پیاری گل یاد آ گئی چلو میں انہوں سنا دینا تو پھر اگے جانا سنا دیں ایک بزرگ ابو لیث رحمت اللہ تعالیٰ آپ دانا شہد کاروبار سے کہ بڑا وسیع پیمانے چھ کاروبار سے آپ دے علاقے دی بی بی آپ کی خدمت حاضر ہوئی آن کے کہندی حضور میرا ایک بچہ ہے وہ ضد کر بیٹھا ہے اما میں روٹی کھانی ہے تو شہد نہ کھانی عربی مقولہ ہے طفل طفل لو کان طفل نبی چونکہ بچیاں دا مزاج بچیاں والا ہوتا بچے نو پتہ نہیں ہوندہ میری ماں نے جڑی چیز میں مانگ رہا میری ماں لے کے دے سکتی ہے باپ لے کے دے سکتا ہے یا نہیں لے کے دے سکتا جو من وچ آیا وہ زبان تے لے آندا بچہ کیا گزردا ہے بچے کیا گزرتے ہیں اماں میں ایسا لینی ہے بس لینی ابو ایسا لینی ہے بس لینی ہے بی بی آندھی ہے واقعہ سنو تہاڈا رخ بدل جائے گا بی بی آندھی ہے حضور مہربانی کرو میرا بچہ ہے ضد کر بیٹھا ہے کہندا روٹی کھانی ہے تے شہد نہ کھانی ہے تے حضور تسی ایک چمچ شہد دا عطا کر دیو تاکہ آخر میں ماں دی مامتا تڑپ جاندی ہے ماں نوں تے برداشت نہیں ہوندا تے حضور مہربانی کرو ایک چمچ شہد دا عطا کر دو میرے لفظوں پر غور کرنا پھر مزہ آئے گا حضور ایک چمچ شہد دا عطا کر دیو آپ نے فرمایا بی بی تو گھر جا میں شہد بھجوا دینا نوکر نو بلایا فرمایا تینوں پتہ ہے دے گھر دا حضور پتہ ہے فرمایا ایج کر گودام وچ جا ایک من شہد لے کنا
مینوں نہیں پتا کنوں سمجھ آنی میری گل دی تے کنوں نہیں آنی، چونکہ گرمی لگ رہی ہے تے اے پتہ لگنا ہے اے واقعہ تو بعد کہ واقعی گرمی لگ رہی ہے کہ یا نہیں لگ رہی ہے۔ اگر عشق دی گرمی غالب آ جائے تو دنیا دی گرمی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا خدا وچ جا تے ایک من شاید لیس بی بی دے گھر چھڈیا، نوکر ہوندا ذہنی وسعت نہیں ہوندی، انہیں من شاید لیا چکیا تے اس بی بی دے گھر چھڈ آیا، سارے راہ سوچدا آیا، حضرت بھی عجیب نے نہ رہا گیا، آن کے آندا حضور فرمایا چھوڑ آئے، ہاں جی چھوڑ آئے، فرمایا عرض کیتا حضور ایک مسئلہ جی عرض کر لواں، فرمایا بولو، حضور گل دی سمجھ نہیں آئی۔ اس بی بی نے منگیا سی کہ چمچ شہد دا، بی بی نے منگیا سی بولو دے چمچ منگیا سی، تو سب من شہد دے چھڑیا ہے، حضور سمجھ نہیں آئی۔ ابو لیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا کے فرمان لگے ایک بیلیا گالے وے، اس بی بی نے منگیا سی اپنی حیثیت وے کے، سارے نہیں بولے سبحان اللہ۔ فرمایا اس بی بی نے منگیا سی اپنی حیثیت مطابق، میں دیتا ہے اپنی حیثیت مطابق، انہیں اپنی حیثیت وے کے آگیا جی کہ چمچ دے دیو، میں اپنی حیثیت وے کے کہ اینا اللہ نے دیتا ہے کہ میں مان دیتا، انہیں چمچ منگیا میں مان دیتا۔ بڑا گھر دی اس محفل وچ آن والے خوش نصیب ہو، تسی جنہ سخیاں تے لج پالاں دے ذکر واسطے آئے ہو نا، خدا دی قسمیں ہو حیثیتاں نہیں جے ویندے ہو، اپنی شان دے مطابق چولیاں پر چھڑ دینے، جڑا چولیاں پرن آیا اچھی ساری بولو ذرا سبحان اللہ، بلکہ میرے نال نعرہ مارے میں پھر وہ حدیث پڑھنا، آنکھو ذرا عظمت آل نبی، پیارا ذرا کہو ذرا عظمت آل نبی، بھولی نہ جانا لوگو عظمت آل نبی، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ عزیزان گرامی میں حدیث سے سنا رہا امام الانبیاء علیہ السلام نے مولا حسین کو اپنے کندھیاں دے بٹھایا ہویا ہے، بڑا گھر والے ہو ذرا غور کرو نا، آقا حسین کس نبی دے موڈیاں تے بیٹھے ہوئے ہیں، یارو آؤ میں کہ مندر کسی کرنا چاہنا، مندر کسی کرنا چاہنا، میرا دی رات آئیے، امام الانبیاء علیہ السلام سج دج کے دولہ بن گئے، نبی پاک علیہ السلام نے آسمانہ ورتے سفر بنیا، میرے آقا علیہ السلام آسمانہ میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پہلا آسمان آ گیا، آسمان رہ گیا تھلے، میرے نبی دے قدم آئے نے اٹھے، دودا آسمان تھلے، حضور دے قدم اٹھے، تیجا آسمان تھلے، حضور دے قدم اٹھے، چوتھا آسمان تھلے، حضور دے قدم اٹھے، پنجواں آسمان تھلے، حضور دے قدم اٹھے، چھواں آسمان تھلے، حضور دے قدم اٹھے، ستواں آسمان تھلے، حضور دے قدم اٹھے، چل دیاں مقام جبریل آ گیا، سدرۃ المنتہا بھی تھلے، حسنین کریمین دے نانا جان دے قدم اٹھے نے، رف آیا وہ بھی تھلے، آمینہ دے اللہ دے قدم اٹھے نے، بڑی مہربانی بولو ذرا سبحان اللہ، رف بھی تھلے، حضور علیہ السلام دے قدم اٹھے، رف بھی میرے نبی دے قدمہ تھلے، مختصر کرنا ہے ماں، چل دیاں اللہ دا عرش آ گیا، حضور فرما دے نے عرش بھی تھلے میرے قدم اٹھے، یعنی عرش بھی حضور دے قدمہ تھلے آ گیا، بڑا گھر والے ہو، اور میرا جملہ سنیا دے، آپ سر نہ لکھن والا جملہ، بولو کو عرش میرے نبی دے قدمہ تھلے نہیں، ساتھ سمان میرے نبی دے قدمہ تھلے نہیں، انج کہہ لو ساری کائنات جس نبی دے قدمہ تھلے وے، حسین اس نبی دے موڈیاں تے بیٹھے ہوئے،
حسین اس نبی دے موڑیاں تے بیٹھے ہوئے نے اے دا مطلب ہرگز اے نہیں کہ مولا حسین دا مقام میرے نبی تو زیادہ ہے نہیں نہیں میں اے سمجھانا چاہنا او لوگوں مولا حسین کس نبی دے قدمیاں تے بیٹھے نے جس نبی دے قدمہ تھلے اللہ دا عرش آیا ہے لوگاں نو حالے بھی سمجھ نہیں آئی حسین کون ہے مولا حسین کس ہستی دا نام ہے آج اسی محفل سجا کے اے ہوئی پیغام دینا چاہنے ہیں عمران شاکی صاحب انہاں دے بھائی جننے بھی انتظامیہ والے نے اے ہوئی دسنا چاہتے ہیں اساں محفل کیوں سجائیے اسٹیج بنایا ساؤنڈ لایا لائٹیں کیتی ہے تانوں بلایا لنگر بنایا کدے واسطے اے دسنا چاہ رہے ہیں ہر میرا بھائی کہہ رہا ہے میرا دل بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے جڑا ہے حسینی ذرا کھڑا کر کے آکے ذرا میرا دل بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے ماشاءاللہ بصیر بھائی بہت اچھا پریڈ کر رہے ہو اللہ تو انو بھی سلامت رکھے نوجوانوں آنکھو ذرا میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور شیر سنیا جی آؤں دا مل پہ جائے گا اسی آنے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے میرے بار دیکھیں آجے ممبر بھی حسینی ہے آزابی حسینی ہے مل کے آنکھو ذرا میرا دل بھی حسینی ہے میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنے آجے چار چیزاں ہر بندے نو بڑیاں پیاریاں نے وطن ہر بندے نو بڑا پیار ہے مال ہر بندے نو بڑا پیار ہے اولاد ہر بندے نو بڑی پیاری ہے جان ہر بندے نو بڑی پیاری ہے آؤ ذرا میدان کربلا چلیے آؤ ذرا مولا حسین والے نے کیے او لوگوں وطن دی واری آئی ہے مولا حسین نے وطن قربان کر دیتا مال دی واری آئی مال قربان کر دیتا اولاد دی واری آئی تے اولاد قربان کر دیتی ہے جان دی واری آئی تے اپنی جان بھی نہیں رکھی بلکہ اپنی جان بھی جان آفرید سپرد کر چھڑی ہے چار چیزاں وطن اولاد مال جان چلیے میدان کربلا امام علی مقام وطن قربان ہو گیا مال قربان ہو گیا دو چیزاں باقی رہ گئیاں میدان کربلا وچ ڈیرا لگا ہویا ہے دو محرم نو قافلہ میدان کربلا سے پہنچ چکی ہے 7 محرم نو باقاعدہ پانی بند ہو گیا 10 محرم دا سورۃ طلوع ہویا اے میری زندگی دی کمائی ہے اے میری زندگی دی پونجی ہے آقا میں دو لال بھی توڑے قدمہ تو وارنا چاہنیا آقا حسین نے ہمشیر سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا ہمشیر تو رہن دے اپنے بچے لے جو آکھیا ویرانا میں بھی نام مصطفیٰ دے دین تو اپنے پتر وارنا چاہنیا بالآخر کی ہویا ادھر اجازت ملی ہے سیدہ زینب دے دو لال قربان ہوئے نے لوگوں امام دے رشتے وچ پانجے لگ دے نے اج مامیاں نو پانجے بڑے پیارے لگ دے نے پانجیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے میرے امام دا حوصلہ دیکھو او تو ننے ننے لال
نال دونوں پانجیاں دے لاشیں امام دے سامنے تڑپدے ہوئے نظر آ رہے نے بالآخر کی ہویا شہزاد جام شہادت نوش کر گئے کتے جناب ابو بکر بن علی قربان ہو رہے نے یہ امام دے ویر نے کتے جناب حضرت عمر بن علی قربان ہو رہے نے کتے عثمان بن علی قربان ہو رہے نے لوگوں کتے غازی عباس علمدار دے بازو قلم ہو رہے نے سب واری واری یک بعد دیگرے اپنی جانا قربان کر رہے نے بالآخر کی ہویا امام دا شہزادہ ہو 18 سالہ چڑھ دی جوانی علی اکبر جوان پتر آن کے اپنے ابو دے سامنے ہاتھ جوڑ لے لے اے اولادہ والے ہو اے اپنی اولادہ لال لڈان والے ہو پتر جدوں جوانی چ قدم رکھدا ہے باپ دے دل وچ خوشی دی لہر دوڑ دیے باپ آندا ہے میرے بازو دا سہارا جوان ہو گیا میرے بڑھاپے دا آسرا جوان ہو گیا اوے اپنے پتراں نو جوان ہوندیاں ویکھ کے خوش ہون والے ہو ذرا میرے امام دا حوصلہ ویکھو اپنی اولاداں لال لڈان والے ہو ذرا امام دا حوصلہ ویکھو گلاں سنیاں سنانیاں سوکھیاں دے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے یہ واقعہ سنانا ہی آسان جے خدا دی قسم ہے یہ واقعہ بیان کروا سے پہاڑاں دا جگر چاہیے میں آکھاں گا پہاڑ بھی موم ہو جان گے اتنا درد بھریا دا واقعہ ہے اتنی درد بھری داستان ہے مسلمان بھائیو ادھر کی ہویا امام دا شہزادہ ارکا دیں ابو اجازت دیو میرے امام نے پتھر نو اجازت دیتی ہے بیٹا علی اکبر میرے والوں اجازت ہے او خامیت تیری امی تیرا انتظار کر دی ہوئے گی جائے اپنی پھپی سیدہ زینب نو آخری سلام پیش کردہ جاؤ علی اکبر پترا تینو تے پالی آئی تیری پھپی زینب بنے ہوئے علی اکبر پترا شہزادیا تینو تے پالن والی تیری پھپی سیدہ زینب جا ذرا اپنی پھپی نو آخری سلام پیش کردہ جا اپنی ہمشیر سیدہ سکینہ نو ملدہ جا اپنی امی او پاک مستورات نو ملدہ جا حضرات ہو جو نہ سننا دا ادھر شہزادہ علی اکبر خیمے سے داخل ہوئے نے پاک مستورات نو سلام پیش کر رہے نے الوداع 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 امی جی میں جا رہے ہیں سب نو مل رہے نے کدی ام لیلہ نو سلام پیش کر رہے نے کدی سید ام رباب نو سلام پیش کر رہے نے کدی اپنی ہمشیر سیدہ سکینہ نو سلام پیش کر رہے نے اے لوگو اے بھی داستان بڑی درد بھری ہے نوجوانوں بہنا دے دل بڑے نرم ہوندے نے بہنا دے دل بڑے موم ہوندے نے اے بہنا دے دل نہ دکھایا کرو بہنا دے دل نہ دکھایا کرو بہنا جب سسران چلیاں جاندیاں نے سسران والے تانے مینے مار دینے بہنا اتھے بھی ویرہ دے نال لے لے کے جوندیاں نے بہنا نو ویرہ تے بڑا مان ہوندے مسلمان بھائیو بہن کولوں ویر کیویں جدا ہویا ہے یہ بھی ایک علیحدہ درد بری داستان ہے اج کسے دا ویر بیرون ملک جان واسطے جدوں تیاری کر کے آندا ہے امی الوداع میں جا رہے ہاں ابو میں جا رہے ہاں ویر آندا ویرا میں جا رہا ہاں جدوں پہنوں ملدا ہے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے ہچکی بد جاندی ہے اوے لوکو اج دی بہن نو پتہ ہے میرا ویر سال بعد واپس آ جانا ہے 2 سال بعد واپس آ جانا ہے بڑا گھر والے ہو ذرا بڑا دل کر کے سنیا جے اس بہن دا حوصلہ ویکھو سیدہ سکینہ دا حوصلہ ویکھو جنوں پتہ ہے ویر چلے آئے واپس نہیں آنا
لکھ جناتی بارے پر کی کریے اے ہو شرط سی نامے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے مسلمان بھائیو شہزادہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام دے ہم شکل اپنی پھوپھی سیدہ زینب نو مل رہے ہیں پھوپھو جی الوداع میں جا رہے ہیں یہ بھی ایک علیحدہ داستان بنتی ہے مگر سیدہ زینب اکھا نم نے لیکن پائے صبات لذت سے نہیں آن دیتی قدم لڑکھڑائے نہیں کوئی ماتم نہیں سینے تے ہاتھ نہیں مارے بلکہ نم اکھاں دے نال آسمان نبل نظرہ اٹھا کے اندیاں نے نیلی چھت دیا مالکا میں اپنے پتر بھی تیرے محبوب دین تو قربان کر دیتے نے اپنا پتیجہ بھی تیری سپرد کرنی ہے آؤ مسلمان بھائیوں بلا خیر کی ہو یا شہزادہ علی اکبر تیاری کی تھی سواری تے سوار ہوئے سبنوں الوداع کہندے ہویا آخری سلام پیش کردے ہویا میدان کربلا وچ آئے نے ابو نو آخری سلام پیش کیتا ابو جی میں جا رہا وا یارو مند رکھاں گے لیا کے سنیا دے آقا حسین دا شہزادہ آخری سلام پیش کر رہے آئے ابو الوداع میں جا رہا وا سب نو الوداع کہندے ہویا علی اکبر سواری تے سوار ہو کے آن کے للکاریا فرمایا حلین ہویا کون ہے میرے مقابلے دے اندر جدوں شہزادہ علی اکبر نے للکاریا مورخین لکھ دے نے علی اکبر دی ایسی گرجدار آواز نکلی ہے کوفیاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہلچل مچ گئی ہے جسم لرزہ بر اندام ہو گئے نے کب کبھی تاری ہو گئی ہے کون للکار آئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی گل یاد رکھیا جے دن دن دے کہنا سوکھا ہے دن دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بد بد جانا جتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا مسلمان بھائیو شہزادہ علی اکبر نے للکاریا ایک کوفی اگاں بڑھے آئے پہلا وار کیتا واسل جہنم کیتا دوجا کوفی اگاں بڑھیا وار کیتا واسل جہنم کیتا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں حتیٰ کہ سینکڑوں دی تعداد اندر علی اکبر نے واسل جہنم کیتے نے ادھر ابن سعد منظر ویکھ رہا ہے کہ لا اٹھیا للکار کے آندا اوے میرے لشکر والے ہو میں ویکھ رہا ہاں اس نوجوان دیاں رگاں وچ حیدر کرار دا خون دوڑدا نظر آ رہا ہے میرے لشکر والیو اس نوجوان نو عام نہ سمجھیا جے اگر تسی کلے کلے دے مقابلے چ جاندے رہے اے سارے لشکر دا کم تمام کر جائے گا میں بڑے محتاط لفظاں دے نال واقعہ کربلا سنا رہا ہوں توجہ نال مورخین لکھ دے نے ابن سعد نے چلا کے کیا اگر کلے کلے تسی دے مقابلے چ جاندے رہے تے تسی دا مقابلہ نہیں کر سکدے سارے لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا لہذا یک بار مل کے حملہ کرو اے رائی ادھے عمل شروع ہو گیا فوجی دستہ تیار ہویا کندے نہ کندہ ملایا انہاں مل کے دستے نے تیر چھوڑے دوجی روایتیں انہوں نے گھیرا ڈالے
اور گھیرا تنگ کرنا شروع کیتا شہزادہ علی اکبر دا گھیرا تنگ انہیں تیر جسم تے لگی نہ صرف جسم تے لگ رہے بلکہ پیوست ہوئے جسم دے اندر نہ صرف پیوست ہوئے تیر آر پار ہوئے کدے تیر آر پار ہو رہے ہیں کس جسم اقدس کے اندر تیر آر پار ہو رہے ہیں کنہ تے تیر برسائے جا رہے ہیں جڑے دین کے محافظ جڑے دین کے پہریدار جڑے دین کی محبت لے کے نکلے جڑے خالص دین کی بقا سے نکلے اور دین اسلام کا علم بلند کروا سے نکلے جنہاں دا مشن یہ کہ بس آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا شہزادہ علی اکبر انہیں تیر لگے انہیں جسم تے تلواراں دے وار ہوئے آخر انسان چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لے کے آ گیا بس انہی آواز نکلی ہے ابو قریب آئیو ان باپ اپنی اکھاں نہ مندر ویکھ رہے ہیں آج باپ سامنے بیٹھا ہوئے نا پتر موٹر سائیکل تو گر جائے یا پیدل چل دیا ٹھوکر لگے تو زمین تے گر جائے باپ اٹھ کے ٹھو جائے او دی ٹھوکر و زمین تے گرے او دی تکلیف باپ محسوس کرتا ہے باپ تڑپ جائے گا میرا پتر گرے میرے پتر میں چوٹ آ گئی میرے پتر میں تکلیف آ گئی باپ چلا اٹھتا ہے باپ تڑپ اٹھتا ہے دل تے ہاتھ رکھ کے سنے آجے بڑا گھر والے ہو جدو آقا حسین نے اپنے پتر ول دیکھے ہوئے گا میرا علی اکبر سواری تو زمین تے آ گیا اور انہیں تیر لگ چکے ہیں سارا جسم خون نہ لطلط ہو چکی ہے خون نہ بھریا لاشا زمین پہ آیا امام جلدی لگا بڑے علی اکبر پترا تیرا بابا ہے امام جلدی نہ لگا بڑے پتر زمین پہ آ چکی ہے کم دے ہتھاں دے نال پتر دا سر پکڑیا امام نے اپنی آگوش دے اندر رکھیا جولی دے اندر رکھیا امام حمام اپنے پتر دا چہرہ دیکھیا خون نل رنگین ہو چکی ہے سارے چہرے تے خون لگا ہویا ہے امام نے اپنے دستے مبارک دے نال اپنے پتر علی اکبر دے چہرے تو خون صاف کیتا ایمانداری نہ دسو کی حوصلہ ہے میرے امام دا کی حوصلہ ہے میرے امام دا اللہ اکبر آج کسی دا ایک پتر فوت ہو جائے باپ کندھاں نو ٹکرا مار دا ہے ماں غس کھا کے زمین تے گر جاندی ہے بہناں بابیلیاں کردیاں نے برار ہوندے نے اس باپ نو لکھ دلاسے دیو یار نہ رو یار نہ رو چپ کر حوصلہ کرو آندہ حوصلہ کتھوں لے ہم وہ پھنڈ والے کتھوں حوصلہ لے ہم بیکھو میرا پتر میرے گھر دا جانن ٹر گیا میرے گھر دی میری زندگی دی بہار لٹ گئی میرے بڑھاپے دا آسرا ٹر گیا آج دا باپ برداشت نہیں کردا لیکن واہ سخی حسین تواڈے حوصلے نو لکھاں سلام پیش کراں تسی ڈولے ہی نہیں گھبرائے نہیں قدم لڑکھڑائے نہیں ہائے بائے نہیں کوئی جملہ ایسا نہیں کہ جڑا شریعت دے خلاف ہوئے ہاں ایت موقع ہے آج ساڑھے تے اللہ نہ کرے کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے اسی تے مسجد تے جا کے نماز پڑھنی پڑ جانی اسی نماز چھڑ دینی اسی جلسہ چھڑ دینے ہیں اللہ سودہ ذکر چھڑ دینے ہیں پر میں انہاں لج پالنا تے سخیاں دی گل سنا رہے ہیں اس تو بڑھ کے مشکل ویلا یارو کیڑا ہو سکتا ہے میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بات نو بخوبی سمجھ رہے ہیں اس تو کٹھن مرحلہ کیڑا ہے باپ دے سامنے پتر آخری سال ہے مگر باپ وکھیا اکھاں بند ہو چکیاں نے امام
امام نے بس ایک آواز دیتی ہے، اوہ میرے شہزادے او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے شہزادے او میرے پترہ ذرا اکھاں کھول دے سے۔ علی اکبر آخری سانس چل رہی ہے، سامان دی مولا ٹوٹن والی ہے، بس اکھاں کھولیاں آخری مرتبہ اپنے بابا دے چہرے تے جمائیاں، روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی۔ امام نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جوان پتر دا لاشا امام نے چولی تے پھر کی آندے نے ہاتھ چوکے آندے نے مولا میرے تے راضی ہو جا، اللہ میری اے قربانی بھی قبول فرما، ایسے دینی جذبہ۔ میں اگر تفصیل سے جاما تے بڑا وقت درکار ہے، یہ تے ایک شہادت تا حال میں بڑے اختصار نہ توالے سامنے رکھے ہیں، یہ دے سے من بہت ساریاں باتاں نے، لیکن آخری باتیں کراں گا۔ واقعہ کربلا ہو گیا، امام جامع شہادت آپ بھی کر گئے، سارا خاندان ذبح ہو گیا، آخری شہادت دے رہے ہیں کردار کے لیے۔ امام زین العابدین امام دے شہزادے واپس مدینہ پاک تشریف لے کے آگئے۔ ایک دن ایسا ہویا، ایک بندہ سواری تے سوارے آیا، سواری تو اتریا، آپ دی محفل لگی ہوئی، امام زین العابدین آپ دی بارگاہ چاہیا، آندھا حضور میں مسافرہ بڑی دوروں آیا، فرما بیٹھ جا۔ غلام نے بلایا، فرمایا انہوں شربت دا پیالہ، ٹھنڈا شربت دا پیالہ پلاؤ۔ وہ شربت دا پیالہ دے ہتھیلی تے آیا نا، انج پیالہ رکھ کے نا تے امام دے چہرے وال ویکھ کے آندا ہے، لگدا ہے تساں مینوں پہچانے آئے لگدا تساں مینوں پہچانے امام ویکھ کے کہن لگے، او لینا اوے بدبختا تینوں بھول کیویں سکنا، تو آئی ہے جڑا میرے ابو دی چھاتی تے چڑھ گیا سی، میرے باپ دی چھاتی تے چڑھ کے کھڑا ہویا سی شہادت تو بعد، میں تینوں جاننا پہچاننا، انہیں آکے تے پہچانے ہیں تے کمال کر دے ہو، پھر تواڈے کول آیا سا، غلام بیٹھے نے تانوں چاہیے سی اشارہ کر دے، میری گردن اڑا دیں دے کر سکتے سن، مگر امام فرمان لگے، او لینا بدبختہ گالے وے ادوں اسی تواڈے مہمان سن، آئے اے بات دل سے جگہ دینا پیغام دے توڑ فرمایا، ادوں اسی تواڈے مہمان تساں پانی دی جگہ تے سانو تیر دتی، پانی دی جگہ تے تلواراں دتیاں، پانی دی جگہ تے نیزے برسائے، اور تہاڈا کردار ہے یزیدی سی، اج تو ساڈا مہمان بنے ہیں، اساں شربت پلایا ہے، ساڈا کردار حسینی ہے۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، میرا امام میدان کربلا تھے ایک باری ہاتھ اٹھا لیندے نا، مولا انہوں تباہ کر دے، خدا دی قسم اس میں تباہ ہو جاندے، اور میں آنا دعا تیزی دا تعلق زبان نہ لینا، دل وچ ہی کہہ لیندے نا، یا اللہ انہوں تباہ کر دے، تے میرا ایمان خدا دی قسم ایک بھی یزیدی سامنے نہ رہتا، لیکن امام اللہ دی رضا تے راضی سن، مکمل راضی سن، اور صبر و رضا دیاں ساریاں منزلہ تے مولا حسین فائز ہوئے، یہ دیتے کہنو بہت کچھ میرے بھائی عمران ساکی صاحب اور انہاں دے برادران جو بھی انہاں دے دو سباب جڑے مل کے اس پروگرام نو بڑھاندے سجاندے نے، انہاں دا مشن مین مقصد ہے کہ سانو پتہ لگ جائے اسی کنہ ہستیاں نال تے منن والے ہیں، اے جڑیاں بہاراں سانو اج میسر نے نا، اے ساریاں بہاراں مولا حسین دا صدقہ نے، انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ ہے۔ آخر تے میں بس ایک شعر پڑھ کے میں اجازت لاں گا، جے تسی اجازت دے دیو تے سنا دیاں، بڑا شارٹ کر کے نا تے میں محسوس کیتا ہے کہ تسی بڑی دیر تے بیٹھے ہو، تے تہاڈی مہربانی ہے تسی پھر
پھر بھی پوری عقیدت نہ جم کے بیٹھے ہو میں آخر تے دعا دے کے میں شیر پڑھنا تے اجازت لینا تسی جننے آئے ہو اللہ سب دی خالی جولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے لو جی جنہ نے دین واسطے سب کچھ واریا ہے کیڑا کیڑا چاہندا ہے کہ انہاں نوں سلام پیش کریے جڑا چاہندا ہے ایک بار زیارت کرا دیو میرے واسطے نہیں ہے مولا حسین واسطے جڑا سلام پیش کرنا چاہندا ہے ایک بار چکے رکھو تو میرے پتہ لگ جائے ماشاءاللہ سارے سلام پیش کرنا چاہ رہے ہو اللہ تانوں سب نوں سلامت رکھے اللہ کسی کمینے دا سن محتاج نہ کرے جڑے ہاتھ اٹھے نے نا انشاءاللہ کدی انہاں نوں فالج نہ ہوئے اے ہاتھ میرے نبی دے نواسیاں واسطے اٹھ رہے نے سارا کھڑا کرو ذرا کھڑا کرو ماشاءاللہ آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے اسی اٹھتے بیٹھے چلنے پھرنے تائیں تے نعرہ مارنے کہنے کلمے تے بارسانو ساڈا سلام ہووے اے جڑی ڈنڈی نہیں مار رہی ہاتھ چوک کے کہنا ہے کلمے حضور الاسلام بھی ویکھ رہے ہیں میرا ایمان ہے مولا حسین بھی ویکھ رہے ہیں آقا حسین بھی ویکھ رہے ہیں کون کون ہے جڑا یہ کہہ رہا ہے کلمے تے بارسانو تیرا سلام بڑا گھر والوں نوجوانوں صرف نوجوان مڈے جڑے بیٹھے ہو بیٹا تسی بھی ذرا سہج ہاتھ کھڑا کرو ذرا پتہ لگ جائے او کھو جاندے نے ہائے حسین وہ ہائے والے اور نے اسی ہائے والے نہیں اسی واہ حسین والے ہیں زور نہ بولو اسی واہ حسین والے ہیں آنکھوں ذرا کلمے حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دین بنا اس حسین سرداد نناد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اس حسین آنکھو کلمے اینا زور لا کے آنکھو نکا مکتک جانا آواز میرے کرنا سے گونجتی رہے پورا سال ذوق یاد رہے کلمے بارسانو میرا سلام ہووے جنت مالکانو میرا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت مالکانو میرا سلام بلکہ میرا وجدان ہے میں کہنا چاہنا شاعر نے جڑا شعر پڑھیا اسے شعر نو سنانا چاہ رہا غازی فرات بولی کی دن دل
بزرگوں بھائیو ماشاءاللہ جی بشیر احمد ساؤنڈ سسٹم سید والا کمال کر دیتا جی تساں اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے بہت ہی مشکور و ممنون ہاں میں اپنے بھائیاں دا بھائی عمران ساکی صاحب دا جنہ حکم کیتا میں حاضر ہویا اللہ میری حاضری قبول فرمائے دوران گفتگو اگر میری زبان چوں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ نکلیا ہوئے کوئی ایسی بات